نبی کے شہدائیوں، اے نبی کے فدائیوں، اے نبی کے امتیوں، نبی پاک علیہ السلام نے جو دین متین تمہیں عطا فرمایا اور اس کے لیے انہوں نے اور ان کے صحابہ اور ماں بعد کے ادوار میں علماء اور مصلحین نے جو محنتیں کی، کوششیں کی، قربانیاں دی، کیا تم انہیں ضائع کر دو گے؟ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہارا وہ ماضی ضائع ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ مستقبل تمہارا ہے، اور تمہیں یقین ہے کہ جو بھی تمہیں اس مستقبل سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور تمہارے ماضی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ابو جہل کی طرح بے نام و نشان ہو جائے گا، وہ ابو لہب کی طرح مٹا دیا جائے گا، وہ عتبہ اور عقبہ کی طرح ختم کر دیا جائے گا، اور تمہیں بقا حاصل ہوگا، بلال کا بقا، خبیب کا، خباب کا، عمار کا، یاسر کا، سمیہ کا، بلکہ انشاءاللہ تمہیں بقا حاصل ہوگا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان ابن عفان کا، علی ابن ابی طالب کا۔ خلافت راشدہ اللہ تمہارے پاس پھر سے واپس فرمائے گا، اور یہ بھی نبی کی پیشین گوئی ہے کہ خلافت راشدہ ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، پھر جبر کا دور آئے گا، اور پھر خلافت راشدہ کا دور آئے گا۔ اس لیے جو اگلا دور ہے، میں عالمی تناظر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، عالم اسلام کے جید علماء اور عالم اسلام کے اہل دل صلحاء اور اولیاء اللہ کے دلوں پر اس وقت ایک کیفیت الہامات کی ہے، جس میں کوئی اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلا دور خلافت اسلامیہ کا دور ہوگا، اسلام کے پھریرے عالم پہ لہرائیں گے، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سن لیں گے، اگلے سالوں میں سن لیں گے کہ جس طرح روس کا زوال ہوا امریکہ کا زوال ہوگا، جس طرح روس کا زوال ہوا امریکہ کا زوال ہوگا، اسرائیل کا زوال ہوگا، دجالی طاقتوں کو شکست ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمائے گا، اور اس کے وعدے سچے ہیں پورے ہوں گے، اور نبی کے وعدے سچے ہیں اور پورے ہوں گے۔ اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھیے، قدم مضبوط جمائیے، اللہ سے لو لگائیے، راتوں کو دعا کیجئے، ہر نماز کے بعد دعا مانگیے، آپس میں تعاون کیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہیں گے، نہ برادری کا اختلاف ہونے دیں گے، نہ مسالک کا اختلاف، نہ جماعتوں اور تنظیموں کا اختلاف، سب مسلمان ہیں، سب نبی کے امتی ہیں، سب اللہ کے ماننے والے ہیں، سب ایک کلمے پر متفق ہیں، اور ان کے درمیان کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد امریکہ کو شکست دے گا تو اس ملک کے کافر و مشرک کیا ہیں، ان کی کیا بساط ہے؟ اس ملک کے کافر و مشرک کی کوئی بساط نہیں ہے۔ ان کو ان کی کتابیں بھی آئینہ دکھائیں گی، ان کو ان کے ایشور کا تصور بھی بتائے گا۔ یہ اپنی جہالت اور جاہلیت سے پلٹ کر ہم سے کہیں گے کہ اب آپ ہی سمجھائیے راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، لاہ عمل کیا ہے۔ ہم مایوس ہو چکے ہیں اپنے حالات سے، آئیے اب آپ رہنمائی کیجئے۔ یہ صدائیں دنیا کے مختلف خطوں میں لگ رہی ہیں کہ اب دور اس کا آ گیا ہے کہ شریعت اللہ کی نافذ کی جائے۔ کیا عجب ہے کہ کبھی آپ کو پکارا جائے مرکز سے یا صوبے سے کہ علماء ملت اسلامیہ اب آپ آئیے اور مسئلے کو سلجھائیے، حالات بہت بگڑ چکے، ہم سب سسک رہے ہیں، اب منتظر ہیں اللہ کی رحمت کے، آخری نبی کی رحمت للعالمین کے منتظر ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کل آپ کو دعوت دی جائے، اور اگر دعوت نہیں دی گئی تو پھر عزت والا عزت کے ساتھ داخل ہوگا، اور ذلت والا ذلت سے داخل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب